صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله السميع العليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي هل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم
إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. عزیزان ملت، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 13 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پچھلا 2 آیتیں باقی تھی رکوع کی، وہ اور پھر یہ نیا رکوع شروع کر دیا۔ اس میں غور سے سنیے گا، اتنا آسان فارمولہ اللہ نے بتایا ہے۔ کیا کہ میرے بندے تم ایسا کر لو۔ اگر کچھ لوگ یہ دعوت پہنچانے لگے، حالانکہ سب کو پہنچانا ایک دوسرے کو، یہ دعوت اگر ایک دوسرے کو دینے لگے، اور بالخصوص ہمارے علماء حضرات یہ وہ ادھر ادھر کی لپن چھپن باتیں چھوڑ کر اگر اللہ کی یہ سیدھی آیت قرآن کی رکھ دیں تو انشاءاللہ بہت سدھار ہوگا۔ انسان ہے، کبھی نہیں سمجھتا ہے اور کبھی سمجھتا ہے تو ایک ہی جھٹکے میں سمجھ جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ رجوع کرے اللہ سے، اللہ راستے کھول دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ یہاں پر ان 2 آیتوں میں بالخصوص دیکھیں، وہ اتنی زبردست بات تھی کہ مجھ کو اس دن روکنا پڑا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان تخفوا، ایک ایک لفظ دیکھیے گا، کوشش کرے تو سب سمجھنے لگے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم اور تبدوہ یعلمہ اللہ، ایک دم سمپل بات۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قل، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول ہی سے بات کرتا ہے۔ یہ سب ادھر ادھر کی جو چولہٹ پھینکتے واز کرتے بیٹھتے ہیں، اللہ کا کیا کام ہے کسی بندے سے بات کرے؟ اللہ تو جس کو اپوائنٹ کیا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نمائندے آپ، اللہ انہی سے بات کرتا ہے۔ تو یہاں قرآن کا نزول پاک جو ہو رہا ہے تو اس میں پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ کل، اور آپ لوگ بخوبی کل کے معنی سمجھ رہے ہیں۔ پھر سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ کلام اتر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، رائٹ؟ اور فرما کون رہا ہے اوپر سے؟ اللہ۔ اور کس کو فرما رہا ہے اور کس کے لیے فرما رہا ہے؟ کیا بات ہے، سیدھا ایک لفظ میں 3 بات۔ اللہ فرما رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول ہم سب کو قیامت تک کے جو بھی آدمی آخر آئے گا اس تک کو یہ بات سمجھائی جا رہی۔ کیا کل، کیا آپ کہہ دیں، آپ کی بات ختم ہو گیا، آپ یہ بات کہہ دیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ۔ انسان ہے نا، وہ چالاک بنتا ہے، سب سے چھپاتا ہے، دنیا سے برائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، سب سے تو تم چھپا رہے، اور جو تمہارے دل میں ہے اگر تم چھپاؤ، اور تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کر دو، یعلم اللہ، اللہ تو اس کو جانتا ہے۔ تمہاری کوئی چالاکی چلنے والی نہیں، خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے سینوں کو چھوڑو یار، کتنا زمین بڑی ہے اور کتنا بڑا آسمان ہے، اور اس میں کیا کچھ نہیں ہے، پورا گلوبل، پوری کائنات جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں بھی جو کچھ ہے، ان کے سینوں میں بھی زمین اور آسمان کے ہم جانتے ہیں، تو اب کیا رہے گی بات چھپانے کی؟
بے وقوف ہے وہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو تو کچھ معلوم نہیں. اللہ ہم سے تھوڑی پوچھے گا. اللہ نے یہاں اس دنیا میں ہی بتا دیا کہ دیکھو واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جو ہے تو ہر چیز پر قدرت. اللہ طاقت رکھتا ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ تم اس کی دسترس سے باہر ہو. تو تمہارے دلوں میں کیا کیا کفر بھرا ہوا ہے, منافقت بھری ہوئی, بدعتیں بھری ہوئی, لعنتیں بھری ہوئی ہے, وہ سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے. نہ صرف ان کو جانتا ہے بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ, اس لیے کہ واللہ علی کل, اللہ ہر چیز پر قادر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں سے یہ دوسری آیت جو بچی ہوئی تھی, دیکھیں بڑے کمال بات ہے. سیدھے سیدھے میں انسان سمجھنا چاہے تو بہت کچھ ہے اور نہ سمجھنا چاہے تو پھر بھی. یوم تجید کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. اللہ فرماتا ہے یوم تجید کل نفس, جس دن ہر شخص کوئی بھی ہو, ایک ایک قیامت تک آنے والا ایک ایک شخص, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجید, وہ پائے گا. ہر شخص کیا ہے, اس کو ملے گا, وہ شخص پائے گا, اس کو حاصل ہوگا. کل نفس ما عملت, جو اس نے کیا. ہر شخص کوئی بھی ہو, عورت ہو یا جو بھی ہے, وہ پائے گا جو اس نے کیا ہے. من خیر محضرا, کوئی بھی نیکی, کوئی بھی نیکی ہو. آپ کیا ہے سمجھتے نہیں ہے یار. یہ سمجھ کے ہم کام کریں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں تو ایسے ہم سے ہو رہے نہیں, اس کو قصداً ارادتاً سمجھ کر کیا جائے کہ میں یہ بوڑھے کو ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کرا رہا ہوں تو اللہ اس پر مجھ کو اجر دے گا. یہ ہے نیکی صاحب. ٹھیک ہے, وہ بھی اگر تم نے کرا دیا لائٹ میں تو اللہ تو دیکھ رہا, مگر ایک نیت یار مجبور ہے, وہ عورت بیچاری سے ڈبہ نہیں اٹھ رہا ہے, اس کو اٹھا کے دے دیے پوٹلی سر پر, تو نیتاً کہ یار میں یہ کر رہا ہوں, عمل کتنا ہے, معمولی چھوٹا ہے, وہ بن جائے گا کیا, نیکی. بہت امپورٹنٹ آیت تھی اس لیے ان سے بول دیا. تو وہ بن جائے گی نیکی. ہم نے کسی سے ہنس کر کلام کر دیا, بات کر دی ہنس کر, مسکرا کر کسی نے کچھ پوچھ لیا, بھائی راستہ کا ہو وہاں جا, کوئی بات تم اس نے اخلاق سے ہنس کر اگر تم نے اس کو سمجھا دیا تو پھر وہاں آپ تشریف لے جائیں, یا جیسے بھی جو زبان آپ جانتے ہیں وہاں چلے جائیے, وہاں چلے جائیں, مگر مسکرا, تو وہ کیا بن جائے گی. یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے. راستے پر کانچ, کانٹا, کیلا, یہ پڑا رہتا ہے نا, کوڑا کچرا. آج کل تو مسلمان وہ پہچان بن گئے کہ جو ہے پوٹلی دیا اور گندگی سامنے والے کے دروازے پہ پھینک دیا. یہ پہچان مسلمان کی. مسلمان تو وہ ہے کہ گندگی دوسرے کے یہاں سے ہٹا دے. دونوں میں فرق ہے کہ تو وہ جو ہٹا دے گا وہ گندگی صاف کر دے گا تو وہ کیا بن جائے گی, دیکھیے گا نیکی کا یہ چھوٹا چھوٹا تصور. چند کلیوں بھی ساتھ رکھ لینا, چند کلیاں بھی ساتھ رکھ لینا, راستے میں فقیر ہوتے. ہم اگر یہ سوچ کے نکلے گا کہ چلر گھر میں پڑا ہے, جیب میں ہے, یہ ہے, وہ, اس کو لے کے نکلے ہم, اور راستے میں کوئی دکھ رہا ہے ہم کو, سن سے دے کے اپنا آگے, وہ دعا دے گا تم کو, اور پھر وہ کیا بن جائے گی, نیکی. تو نیکیوں کا میں یہ چھوٹا تصور بتا رہا ہوں, اور بڑا کسی کی شادی کرا دی, کسی کا علاج کرا دیا ہاسپٹل میں, کسی کو راشن بھرا دیا, کسی کی اسکول کی فیس دے دی,
کسی کی کتابیں دلا دی کسی کو، یہ سب کیا بن جائے گا؟ اتنا آسان نسخہ اللہ بتا رہا ہے. کیا فرماتا اللہ؟ یوم، جس دن تجدون، تم پاؤ گے، تم حاصل کرو گے کیا چیز؟ جو بھی ہے تم نے کیا من خیر، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی نیکی، تو تم اس کو پا لو گے محظورہ، حاضر. یہ وہاں کی بات ہو رہی، تم یہاں کرو گے اور وہاں اس کو موجود پاؤ گے کہ نہیں بھائی؟ اب اس کو کون سی جھگڑے کی بات ہے، کون سی سمجھ نہیں آنے والی بات ہے؟ کوئی ایسی بات ہے جو ابھی تک میں نے کیا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ نیگلیکٹ کرتے ہیں، اوور لک کرتے ہیں. جب چھوٹی باتیں یہاں ہم سے نہیں ہو رہی تو بڑے مسئلے، بڑے سوال، بڑی نیکیاں کہاں سے ہم کر پائیں گے اگر عادت رہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دوسری جگہ فرمایا نا اللہ نے، اور اگر تم کوئی بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو وہاں پاؤ گے، موجود پاؤ گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نیکیاں جو ہے وہ تم حاضر پاؤ گے. اور پھر وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ، اور جس نے کوئی برائی کی نا، کیسی برائی؟ کسی کو دھکا دے دیا، کوئی شرارت بھی کرتے ہیں نا، بہت مذاق کرتے جوان کو، تو اس کو چنکٹ مار دیا، ایک لافہ دے دیا، دھکا دے دیا، راستے میں کچرا پھینک دیا، پتھر پھینک دیے، کچرا ڈال دیا. یہ سب برائیاں ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ آہستہ آہستہ اسٹاپ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے جو بھی بدی کی ہے، برائی کی ہے، وہ اس کو وہاں. اور اب جمع کیا ہو رہا ہے نہ مجھ کو پتا ہے نہ آپ لوگوں کو پتا ہے. یہاں کرامن کاتبین کو بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، دے آر نوٹنگ، وہ لکھ رہے ہیں نا. اب ہم کو یہ کیا بات میں نے کی قرآن کے ذریعے سے، کیا ایسا تھا جو تم کو نہیں سمجھ میں آیا؟ اس میں اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے نا تمہارے رہنے کے لیے ہم نے بنایا ہے، تو اس کو صاف ستھرا رکھو نا یار. تم اس میں کیاریاں لگاؤ، درخت لگاؤ، پانی کے پیاؤ پلاؤ، اس دنیا کو خوبصورت بناؤ، نہ کہ تم توڑ پھوڑ آگ لگاؤ، بسیں جا رہے آندولن. یہ کیا ہے؟ ایک تو اپنے ملک کا نقصان، دوسرا لوگ بھاگ رہے بسوں میں سے اتر کے، ارے یہ آگ لگا دی. یہ کیا آندولن ہے؟ تو یہ سب ہے برائیاں، اور یہ آج سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اللہ تعالیٰ کتنی ڈھیل دے رہا ہے، کر کیا کیا کرتا ہے. تو ادھر جو ہوشیار آدمی ہے وہ اللہ کی بات کو سنتا ہے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ یار تم دیکھو نیکیاں جمع کرو اور اس کو حقیر اور چھوٹا بھی مت سمجھو. یہ نیکیاں جمع ہوتے ہیں، تصور میں تم رکھے رہو یار میں اٹھاؤ بازار جا رہا ہوں تو کیا نیکی کر ڈالوں، یہ سوچ کے چلتے رہو. اور اپنا کام بھی کرو نا، بازار سودا بھی لینا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، راستے میں کتنے ہی مراحل طے ہوتے ہیں. آپ چاہے تو اس میں نیکیاں کر لو یا اس میں برائیاں جمع کر دو. کیا بات ایسی تھی جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھی اور ہم کو سمجھ میں نہیں آئی؟ ایسی کوئی بات ہے؟ تو اب بتائیے، ہم جان بوجھ کر کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے موقع ہم کھو دیتے ہیں. جہاں ہم نیکی کما سکتے تھے وہاں ہم بدی کما رہے ہیں. تو اب بڑی بڑی نیکی اور بڑی بڑی برائیوں والا چیز ہے. یہاں تو اس پر چھوٹی پر اللہ فرماتا ہے کہ تم کو اس کا اجر ملے گا، وہ تم وہاں پر حاصل پاؤ گے. اور تم نے اگر وہاں کا تصور کر کے یہاں جو کیا وہاں وہ ملے گا، وہ اس کو موجود پائے گا. تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آرزو کرے گا. اب وہاں پر وہ چاہے گا
وہ تمنا کرے گا، وہ خواہش کرے گا، وہ آرزو کرے گا کیا؟ انا یہ کہ بینہا اس برائی اور میرے درمیان امدم بعید ہے، دور کا فاصلہ ہوتا ہے. جب وہاں دیکھ لے گا تب تو میں مارا جاؤں گا، میرا تو نیکی تو ہے نہیں، بدیوں کا ڈھیر لگا ہوا، اور اس کی سزا پنشمنٹ تو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہا. تو وہ جب دیکھے گا تو وہاں وہ سوچے گا، وہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے اور اس برائی کے درمیان امدم بعیدہ، دور کا فاصلہ ہوتا. اب بتائیے یہ اتنی سی بات ہے، اور اگر ہم یہاں پر یہ قرآن سن کر، لوگ قرآن کے لیے آنے نہیں دیتے لوگوں کو. یہ آنے دیکھو نا، روکتے ہیں قرآن سننے مت جاؤ، بے وقوف لوگ ہیں. راستے میں ادھر ادھر کیا کیا خرافات ہو رہے، سب وہاں جا رہے، نہیں آتے یہاں. تو اب نتیجتاً کیا ہے بھیا، جو یہاں بو گے وہ ایز یو سو یو ریپ، جیسا تم بو گے ویسا کاٹو گے نا، کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے. کون ڈرا رہا ہے؟ اللہ تمہیں خود ڈراتا ہے، بذات خود نفسہ، اپنی ذات سے. جب اللہ ڈرا رہا ہے کہ دیکھو حالت خراب کر دوں گا، اور پھر اللہ کو کون روکنے والا ہوگا؟ وہاں کون روکنے والا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، پھر اللہ نے کیا فرمایا ایک فقرے میں کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں پر رؤوف ہے. رؤوف کے معنی شفقت کرنے والا، پیار کرنے والا، اچھائی کا دلاسا دینے والا. اپنے بندوں کو بولے گا گھبراؤ مت، اس کے معنی ہے رؤوف کے. تو وہ اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ ڈراتا ہے اور پھر یہ تسلی بھی دیتا ہے کہ میرے بندے گھبرا مت، تیری تھوڑی نیکی کو بھی میں گود کر دوں گا. نیکی کر تو صحیح. جب نیکی تم کرو گے ہی نہیں اور خالی توقع اور آس رکھو گے کہ میں بغیر کیے حلوہ کھا لوں، گڑ کا ملیدہ کھا لوں، ایسا ہوگا کیا؟ ایسا ہوگا؟ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کہ نہیں کرنا پڑے گا. تو اسی لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا، اس کو جمع کرو. یہ بہت راستے میں ملتی ہے. بڑی نیکی کرنے کے لیے تو بہت آگے بڑا کام کرنا پڑے گا، بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. چھوٹا چھوٹا تو کر سکتا ہے نا، غریب آدمی بھی اور امیر آدمی، فیاض آدمی بھی اور بخیل آدمی بھی. چھوٹے کام تو فری کے تو کر سکتا ہے، کہ نہیں؟ بخیل ہے، پیسہ نکلتا نہیں اس سے اللہ کے راہ. تو بھائی کسی بوڑھے کو راستہ تو پار کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ بخیل ہے، کنجوس ہے، مگر یہ کام تو کر سکتا ہے نا، ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے کام. ارے کچھ تو کر یار، انسان ہے تو، اللہ کی دنیا میں رہتا ہے تو اس کا کچھ تو حق ادا کر. یہاں پر یہ دو آیتیں ختم ہو رہی تھی اور بڑی پیاری آیتیں تھی، اس لیے اس دن میں نے روک دیا تھا، اور دیکھو کتنا ٹائم نکل گیا یہ دو آیتوں میں. تو بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جس کو بات سمجھ میں آئی ذرا ہاتھ اٹھا دے بھائی. کس کو بات نہیں سمجھ میں آئی؟ جس کو آئی وہ ہاتھ اٹھا دے. تو انشاءاللہ ہم نیکی کریں گے، چھوٹی چھوٹی، اس کو چھوڑو مت. ارے یار وہ دوسرا اٹھا لے گا، وہ پتھر راستے میں پڑا ہے، وہ دوسرے کو تم نے چانس دے دیا، خود رہیں گے. تو ایسا مت کرو، بات کو سمجھو. اور اتنی ایزی، آسان ہے نا، آدمی حاصل کر سکتا ہے، اس کو کر لے. اور اب یہاں سے پھر آج کا یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 4. اب دیکھیے گا
اور خاص کر کے وہ دو آیتوں کو میں نے روکا اس لیے تھا کہ اب جو آیت شروع ہو رہی بہت غور سے سنیں. لوگ کیا ہے اپنا دین چلا رہے ہیں, کچھ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو بس وہی حق پر ہوں, کچھ سمجھ میں کچھ آ رہا نہیں, کچھ بھی تحقیق الٹی سیدھی کر رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ بس وہی ہے. اور اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ نیکی کا تصور کیا ہے اور کامیابی کا تصور بتا رہی ہے یہ آیت. اس لیے بھی میں نے روک دیا تھا اس دن. اب یہاں سے سنیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کل کون بول رہا ہے یہ؟ کس کو, کس کے لیے؟ ایک بات میں کل میں تین بات ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ ہم تم سے کچھ بھی نہیں بولتا, اللہ تو رسول سے بات کرتا ہے. تو کیا بول رہا ہے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے لیے سارے بندوں کے لیے تم یہ بات کہہ دو, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. کون ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے؟ میں تو کرتا ہوں بھائی. اللہ سے محبت کرتا ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پہلے تو پوچھا اللہ نے کہ کون ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے, تو پھر فرمایا رسول کو آپ کہو کہ فاتبعونی, تو میری پیروی کرو. کس کی؟ یعنی رسول کو چھوڑ کر یو نیور سکسیس, تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اللہ نے آیت میں کلیئر فرما کہ آپ کہہ دو نا کہ تم کو اللہ سے عشق ہے, محبت ہے. عشق اللہ نہیں نکلتا تم سے, اس کے رسول میں تو بہت آگے بڑھتے ہو اور کام سب الٹے سیدھے کر رہے ہو. اللہ کا عشق پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ سے جس کو محبت ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو رسول کی پیروی کرنا پڑے گا, تب اس کا عشق جو ہے تو وہ کامیاب ہوگا. تو فاتبعونی, تم میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ رسول کو چھوڑ کر یہ سب باتیں رہنے دیں. اللہ کو تو ماننے والے بہت ہیں بھائی, مسلمان اللہ کو ماننے والے. یہودی کس کو مانتا ہے؟ اللہ کو نہیں مانتے. تو پھر کرسچن اللہ کو نہیں مانتے, ہندو اللہ کو نہیں مانتا. کیا نہیں مانتا؟ نام بدل دیا اس نے, ایشور کر دیا, پرمیشور کر دیا, بھگوان کر دیا. تصور تو اللہ کا ہے نا, اے نرنکار ایشور, ایک بولتا ہے وہ, اس کا آکار بھی وجود نہیں. تو ہندو بھی مانتا ہے, کرسچن بھی مانتا ہے, یہودی بھی مانتا ہے. گویا کہ مسلمانوں تم اپنا ہی مت بگاڑو, تمہارے سوا سب لوگ اللہ کو محبت کرتے مانتے. تو اللہ نے خود کہا کہ رسول تم یہ کہو فاتبعونی, تم میری پیروی کرو, تب جا کر کہیں تم سے اللہ کیا کرے گا؟ محبت اللہ کرے گا, یعنی رسول سے ہم کریں گے. ابھی میں ایک بات بتائیے کہ بولے قرآن میں کہاں ہے؟ ابھی ساری باتیں اگر قرآن میں ہو جائے تو ایسے ٹینکر کے ٹینکر بھر کے یہ قرآن میں ہوتا. قرآن تو اشارے کرتا ہے, اس لیے کہ قرآن آخری کتاب ہے ہی نہیں. آخری کتاب ہے نا, یہ پہلی کتاب نہیں ہے قرآن. اوپر سے جو کتابیں چلی آ رہی ہیں وہ ام القرآن ہے, وہ بھی پارٹ آف دا قرآن ہے. ان قوموں کو دی گئی ہے ہدایت, اور پھر آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن. تو اب رسول کو کرسچن نہیں مانتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, یہودی بھی نہیں مانتا,
हिंदू भी नहीं मानता, जैनी भी नहीं मानता, बुद्धिस्ट भी नहीं मानता, रसूल को नहीं मानते लोग, मानते हैं क्या? तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम कहो तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह ने मुझको भेजा है। और पैरवी यानी क्या? मेरे पीछे चलो, फॉलो मी, मेरे पीछे तुम चलो, यह है पैरवी। जब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वो यग़फ़िर लकुम, और ना मोहब्बत करेगा बल्कि वो यग़फ़िर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा। अब और क्या चाहिए भाई? सारा झगड़ा तो जन्नत के लिए चल रहा है ना। कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि मैं जन्नत में जाऊं? सबको जन्नत चाहिए। हिंदुओं को नहीं चाहिए क्या? स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग। उसमें दारू पीकर भी जो मर गया तो बोलते हैं स्वर्गीय है ना, वो जन्नत में उसको यहीं से पहुंचा देते। तेरे बोलने से जाएगा वो जन्नत में? कुछ अच्छा काम किया नहीं उसने, पब्लिक को लूटा है लीडर बनकर, सबका माल खा गया और फिर मर गया तो फोटो पे लिख दो स्वर्गीय फलाना फला। तू वैकुंठवासी है, जन्नत में जाएगा तू? रसूल के बीच में एंट्री जरूरी है, रसूल की पैरवी जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जब तुमसे मोहब्बत करेगा तुम मेरी पैरवी करो, वो यग़फ़िर लकुम, और तुम्हें वो बख्श देगा ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह। क्या नहीं किया तुमने? चोरी की, डाका डाला, जिना किया, मर्डर किया, झूठ बोला, शराबें पी, इतने गुनाह। ये सब गुनाह को क्या करेगा? अल्लाह बख्श देगा, मिटा देगा और कामयाब कर देगा तुमको। इसलिए कि रसूल की पैरवी करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो बातें कुरान में फरमाई है उसका करना कैसा? नमाज वो अकीमिस सलात लिज़िक्र, और तू नमाज कायम कर मेरी याद के लिए। अल्लाह क्या फरमाता है? मेरी याद के लिए तो नमाज पढ़। अल्लाह याद रहे, नमाज से क्या रहता है? और हमको नमाज ही याद नहीं रहती। और अल्लाह फरमाता है कि मेरी याद के लिए स्पेशल तू क्या कर? नमाज पढ़, नमाज कायम कर। वाक़ई सला लिज़िक्री, नमाज जो है ना वो पढ़ते रहेगा आदमी तो वो थोड़ा 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 सुधरता जाएगा, बहुत ज्यादा बुराई नहीं रहेगी नमाज में। मगर कुछ हुई तो दूसरी बातें है, वो फॉलो करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आखिर रसूल ने जो बताई है नमाज वो कहाँ मिलेगी? रसूल ने जो हज का तरीका, हज तो पहले से हो रहा है, ऊपर से चला रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से। बिगाड़ आ गया ना हज में, रोजों में, पहले से रोजे चले आ रहे। 6 महीने का रोजा था ना, 6 महीने खाली बैठने का। ऐसा सब वोट वोट हो गया था इस्लाम। ज़कात कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा। आज यहाँ तक के बरहना नंगे होकर खाने काबा का तवाफ करते थे। ये इसको किसने सही किया? अल्लाह ताला ने आपको अथॉरिटी दी। इंग्लिश का एक लफ्ज बड़ा प्यारा है, सैंक्शन। अल्लाह ताला ने आपके हाथ में कलम दी थी, सैंक्शन करो। जो खराबियां आज पहले से था उसमें खराबी आ गई थी, किसने बताया कि ये मत करो? चलो ये नंगे होकर हज कर रहे, तवाफ कर रहे तुम खाने काबा का, इसको किसने वो किया? नमाज अपने मर्जी से कितनी भी टाइम पढ़ रहे थे, इन सबको सैंक्शन किसने किया? इससे पढ़ो, अल्लाह फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना रसूल काय के लिए भेजा? नहीं हदीसों को तो देखो ही मत देखो ना यार, सुन्नत को तो देखो। वो जो तवातुर है, स्टेप्लिश सुन्नतें हैं, वो होती हुई आ रही है। और ये है कि शरारतें की यहूदियों ने और बहुत से लोगों ने, हदीसों में गड़बड़ की है, नो डाउट। मगर अगर तुम
غور کرو گے تو اوپر کے لوگوں نے بہت کام کیا، ہم نے تو باتیں کی، امام بخاری، امام مسلم ہے نا، امام ترمذی، امام داؤد، یہ سب لوگوں کی جو حدیثیں ہیں انہوں نے بڑی محنت کی، ہم لوگوں نے تو خالی بات کیا ہے۔ اب وہ بھی انسان تھے، ہو سکتا ہے وہ کہیں دھوکہ کھا کے یا بعد کے لوگوں نے مکسنگ کر دیا، اس لیے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، حدیث کی نہیں۔ تو تم کو اللہ نے عقل بھی دیا ہے نا، یاقلون تاقلون، تم اس سے ذرا دیکھو، اگر وہ حدیث قرآن سے ٹیلی کرتی ہے تو تم اس کو ذرا خیال میں رکھو، ورنہ ہٹا بھی سکتے ہو۔ تو ایک دم تم بولیں گے ہے ہی نہیں رسول، تو پھر آئے تھے کائے کے لیے رسول؟ اللہ نے بھیجا کیوں؟ یہ آیت تو کلیئر کر دیتی ہے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میری پیروی کرو، یو ہیو ٹو فالو می، تم کو میرے پیچھے آنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا تمہارے گناہ۔ جب گناہ معاف ہو گئے تو تم ایک دم صاف ستھرے، جیسے گندگی میں لپٹے ہوئے تھے کیچڑ میں، تم کو دھو دیا گیا، صاف ستھرے ہو گئے، کپڑے پہن کے عطر وطر لگا کے ہو گئے۔ تو اب کیا رہے، پھر میں گندگی ہے؟ ایسے گناہ نہیں رہیں گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے کہ دیکھیے گا اللہ اپنی دو صفات حمیدہ لگا کر بات کرتا ہے، واللہ غفور رحیم۔ ایک صفت یہ ایسی ہے کہ دوسری صفت تو اور بھی لگ جاتی ہے، غفور کہیں نہیں لگے گا سوا اللہ۔ بخشنے والا کون ہے؟ فائنل اتھارٹی کون ہے؟ اور اللہ جس کو بخش دے اور پھر اس پر رحم فرما دے تو وہ ہے کون؟ وہ ہے کون؟ اس کو ڈھونڈنا پڑے گا نا، تو وہ تو اللہ ہے، اور وہ اللہ فرماتا ہے تم کو میرے سے محبت رکھنا ہے، رشتہ رکھنا ہے تو تم میرے رسول کی پیروی کرو، وہ تم کو راستہ دکھا دیں گے، اور تم رسول کے پیچھے چلو گے تو جاؤ میں تم کو بخش دوں گا یار، تمہارے سارے گناہ، اس لیے کہ بولنے والا خود بخشنے والا ہے، اور کوئی دوسرا ہے نہیں نا۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بولو یار معاف کرنے والا، بخشنے والا، اور قل اطیعوا اللہ والرسول۔ اب یہ آیت کا کیا کریں؟ نہیں قرآن میں جو بول دیا اللہ نے بس اس کو تحقیق کرتے بیٹھے، پھر یہ رسول کا اطاعت کے معنی پہلے نہیں سمجھ رہا انسان، بہت بڑے تحقیق نگار بیٹھے حاجی اقبال صاحب، قل اطیعوا اللہ، کیا فرمایا؟ اطاعت کرو، کس کی؟ اللہ کی بات مانو، تم اطاعت کرو، یس۔ اور دیکھیے گا پھر اس کے بعد اللہ جو ہے نا، میں نے کھانا کھایا اور پانی پیا، بیچ میں کیا لگا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں ہوتا کھانا کھایا پانی پیا، یہ قاعدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ وہ واو لگا دیا، اللہ سے ہٹا دیا رسول کو۔ اللہ ہے پہلے تو اطاعت کرو، کس کی؟ یہ طریقہ تو رسول بتائے گا، وہ اللہ نے ان کو بتایا ہے، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اور ایک بات آگے فرمائی، وہ یہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لے، بات نہ مانے، رسول کا کام کیا؟ بات پہنچا دینا، اور ہم پہ کیا ذمہ داری حدیثوں میں، سنت میں، بلغوا انی ولو آیا، جس کسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا میری ایک بات معلوم ہے، ایک، وہ ایک بات کا عالم ہے، وہ دوسرے تک خلوص دل سے پہنچا دے۔ دیکھیے نماز پڑھ، اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، تیرا کام ختم ہو گیا، تیری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ ٹرن ہو جائے، منہ پھیر لے، نہ مانے، کئی ترجمے
ہو سکتے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اللہ پھر ان سے نہیں محبت کرتا ہے. کافروں سے اللہ محبت ان کو حکارت سے دیکھتا. تو اگر وہ منہ پھیر لے تو تم کو ٹینشن کیا لینے کا؟ رسول کو بولو تم کو ٹینشن کیا لینے کا ہے؟ نہیں مان رہا کوئی، نہیں آ رہے قرآن سننے، تم کیوں ورڈ؟ وائی آر یو ورڈ؟ تم کیوں فکر مند ہو؟ مت آنے دو. تمہارا کیا لے لیں گے میاں؟ تم اپنا کام کرتے جاؤ، کسی سے بھیڑو مت، کسی کو برا بولو مت، کسی کو گالی مت دو، خالی دعوت دے دو کہ بھائی یار قرآن سن لے اللہ کا. اتنی بات بولنے کا تم نہیں مانے تو تمہارا کیا؟ تمہارا کچھ گیا؟ تمہاری کھیتی باڑی گئی؟ تمہارے جیب پہ روپیہ گیا؟ نہیں گیا نا. وہ نہیں آتا ہے نا تو اوپر بیٹھے نا، ہم آئے گا نا ہمارے پاس جائے گا کہاں؟ سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے. مرنا ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی. تو ہے تو پھر جانا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس. جب اللہ کے پاس جائے گا تو ہم کو آپ کو ٹینشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں دعوت دینا پڑے گا، ہم کو دعوت دینا پڑے گا کہ آؤ بھائی قرآن کی طرف، قرآن سنو، اللہ کی بات سنو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو. کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اور اگر نہیں آتا ہے تو تم کو کیا ٹینشن ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اب دیکھیے گا یہ بات پوری اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دی. اب ایسی کیا بات تھی اس میں؟ ذرا کوئی بھی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولو کیا ہے وہ کوشچن. میرا ایک سوال، کوئی بھی اٹھا کے ہاتھ بولے، اور وہ سوال یہ ہے کہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی اللہ کی. ذرا سوچ کے 1 منٹ کا وقفہ دیتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے بولا آئے وہ کوشچن، مجھے ایک سوال کرنا، میرے پاس ایک سوال ہے. بولو ذرا تو یہ بولو کہ اللہ کی بات میرے کو ہے کوئی ایسا؟ اس کا مطلب ہے بات اتنی سادی ہے، سمپل ہے، سب کے سمجھ میں آ رہے. بچے کے بھی آ رہے نا بیٹا، بچے کے بھی سمجھ میں آ رہے. تو ابھی اصل چیز ہے سمجھنا، اور اس کے بعد مین کام کیا ہے؟ ہاں سمجھنے سے ٹھیک ہے. بیٹھے رہ گئے، یہاں سے بمبئی، کرلا سے ویٹی 13 کلومیٹر کا مویش ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جا کے اسٹیشن پہ بیٹھ گئے کرلا. اب وہ آ رہا ہے 1 گھنٹے کا، آ رہے بھائی یار حاجی صاحب آپ یہیں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹے پہلے کیا بات ہے؟ یار ویٹی ہے، سمجھ میں آیا میرے کو جانے کا. بولا اچھا چلے گیا. وہ 4 گھنٹے کے بعد آیا، وہ وہیں بیٹھا ہے. جی کیا بات سمجھ میں آ گئی یار میرے کو ویٹی جانے. کیسے پہنچے گا بتاؤ؟ بات اگر ہمارے سمجھ میں بھی آ گئی ہے تو اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کیسے پہنچیں گے؟ میں کوشش کرتا ہوں لائٹ بات کرنے کی کہ سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ اللہ جو ہے نا ایک دم آسانی چاہتا ہے، اس کا کلام بھی اس نے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو قرآن کو آسان کیا، مولوی تو نے اس کو مشکل بنا دیا. 17 علوم چاہیے. کون سے 17 علوم کا بھی بتا تو صحیح. خالی 17 علوم چاہیے تو یہ بولنا یہ علوم نمبر 1، علوم نمبر 2، یہ 3 ایسی لسٹ بتا. کیا قرآن وہ بات کریں گے 17 علوم چاہیے؟ 17 علوم ہے کیا؟ ہے کیا 17 علوم؟ خالی یہی چھٹکا دیتے، پبلک بھی پوچھ رہی بیوقوف 17 علوم جانتا ہے کیا حاجی صاحب؟ ذرا آ کے پوچھ تو صحیح، بیٹھ تو صحیح، تیرے کو بتاتا ہوں 17 علوم کس کو بولتے. خالی چھوڑ رہا ہے، جاہل بھی ہے. 17 علوم آتے ہیں. ابے ہے کون سے تیرے پہلے مولوی کو تو پوچھ کہ یار وہ 17 علوم ہے کیا؟ وہ خود نہیں بتاتا ہے، خالی چھٹکا لیے. اس کی دال روٹی چلتے رہے، تم اپنا کام دھندے پہ لگے رہو.
بہت غور کرنے کا. اب یہ دنیا میں ہم کو زندگی کتنے ٹائم ملی ہے؟ ایک ٹائم کی ہے یہ زندگی. اس کے بعد مر گئے تو پھر کیا ہوئے گا؟ دوبارہ ملے گی زندگی؟ ختم. یہی زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے، سورگ یا نرک، ہیل اور ہیون، یہیں سے لے کر ہم کو جانا ہے. اگر ہم یہاں پر آم کا بیج بوئیں گے تو وہاں ہم آم کھائیں گے، اور یہاں ببول بو کے گئے تو بیج بوئے ببول کا تو پھر وہ کانٹے کے سوا کیا ملے؟ آدمی ایک دم سمپل میں سوچے کہ بات سمجھ کے بہت بڑا یہ نہیں آیا، بڑا مولوی آیا. قرآن بتاتا ہے بھائی چھوٹا سا آدمی ہے، اللہ نے جتنی ہم کو توفیق دی ہے، جتنا علم دیا ہے، اللہ بس قبول فرما لے تو، اور ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب یہ اتنی بات سب سمجھا دی. اب کیا ہے بندے؟ اب تم کو ایک بات بتا رہا ہے، ٹوسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ پیراگراف چینج کرتا ہے، اب دوسری طرف تم کو لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین. دیکھیے دور سے اوپر سے اللہ تاریخ بتا رہا ہے انسانوں کو، کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے منتخب کر دیا. اللہ چوز یو، اللہ نے جو ہے تو وہ کس کو چنا؟ پہلے آدم، وہاں سے ہسٹری شروع ہوئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، وہ سب ادھر ہو گیا. اب اوپر لے گیا اللہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو چنا؟ آدم کو. اور اسکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ آدم ایک نام ہے، اور وہ آدم ہے کون؟ ہم سب کے باپ بوائے امجد علیہم السلام. تو ان کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہاں سے یہ کارخانہ دنیا کا وجود میں آیا. وہ اللہ کی اسکیم میں اللہ وہ بتانا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ نوح، اور اس کے بعد کس کو چنا؟ نوح کو. منو جس کو بولتے ہیں نوحا، کرسچن یہودی، یہ نوح قرآن کا لفظ ہے نا. تو نوح علیہ السلام میں ایک آدمی تھا. آدم علیہ السلام کے بعد دنیا شروع ہو گئی. پھر ہم مر رہے، جی رہے، آ رہے، یہ ہوئے گا نا. اس کے بعد نوح، ان کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے. پھر انہوں نے اپنا کام کیا. پھر اس کے بعد میں آیا نمبر وہ اعلیٰ ابراہیم. ابراہیم کے گھرانے ابراہیم کی اولاد کو، اور وہ اعلیٰ عمران، اور عمران کے آل کو، عمران کے گھرانے کو. دو، ایک ادھر ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا عمران علیہ السلام. یہ دو گھرانوں کو، ان کی اولادوں، ان کے ساتھ اللہ نے چن لیا. کس پر؟ العالمین، سارے جہان پر. ادھر سارے جہان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے. تو گویا کہ یہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو آدم علیہ السلام کے بعد نوح، اور پھر اس کے بعد ابراہیم اور ان کی آل. اب اس میں بہت سے پیغمبر ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام کے یہاں تو دو شاخیں نکال دی اللہ تعالیٰ نے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کرتے 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 عیسیٰ علیہ السلام. وہ سب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آل. ادھر اسماعیل علیہ السلام تھے بیچ میں، ان کا یہ جو سائٹ ہے دوسری وہ روک لیا گیا. اور پھر ادھر ایک تیسری بات بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ ایک عمران نام کے بھی تھے، ان کو بھی اللہ نے چن لیا ہے.
سارے جہان پر. اب یہ عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا. اساجب موسیٰ عمران نے مارا سمندر. وہ ایک راستہ پیدا خدا کا نام لیتے ہی اساجب موسیٰ عمران نے مانا سمندر میں. تو اوپر موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام عمران تھا، مگر یہ وہ عمران نہیں ہے. اس کی میں نے بہت تحقیق کی ہے، جتنا میرے بس میں تھا، جتنا میرے پاس کتابیں ہیں، ذخیرہ ہے. کہیں یہ عمران کا ذکر ایک دم کلیئر ملتا ہی. یہ کون ہے؟ بس ان کی اولاد اب یہ شروع ہو گئی. تو ایک اشارہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ہم نے عمران کے گھرانے والوں کو چن لیا، اور پھر فرماتا ہے کہ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھی. یعنی یہ سب شاخیں ہیں. تو یہ سب پیغمبروں کو ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر ایسا بھی قرآن میں آیا ہے کہ ہندوستان، جاپان، چین، ادھر ادھر ہر چپے چپے میں کوئی نہ کوئی رہنما ہاتھ ہادی ہدایت دینے والا اللہ نے بھیجا ہے. اور اللہ فرماتا ہے بعض کے نام ہم نے تم کو بتا دی. قرآن میں بہت سو کے نام ہم نے تم کو بتا دیے اور بہت سو کے نام اب تم اندازہ ہی لگاتے ہو کہ رام جی آپ کو ڈائریکٹ بول دیں گا علیہ السلام. تو نو ہو سکتا ہے، اٹ میں بھی ہو سکتا ہے وہ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ایسا کوئی جگہ نہیں جہاں ہم نے ہدایت دینے والا نہ بھیجا. شنکر جی، کرشن جی، یہ ہو سکتا ہے میں ہم بول سکتے ہیں. بولیں گے کیا؟ نہیں. بس ایک یہ. اچھا پھر اس سے جھگڑا کیا؟ اس سے جھگڑا کیا ہے؟ بھائی ہو یا نہ ہو، اس سے کیا ہمارا کیا ہونے والا؟ ہمارا تو وہ ہوگا کہ بھائی محمد الرسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ جب ہوگا کہ ہم اطاعت کریں گے، اعمال ہمارے درست کر لیں گے، وہ اعمال جو اللہ اور رسول نے بتائے، تب جا کے ہمارا بھلا ہوگا. ورنہ یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہسٹری ہے اور ہم نے یہ سب چن لیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی کیا ہے؟ اولاد ہے. واللہ سمیع علیم. اللہ جو ہے اس کیا ہے؟ سمیع. سمیع کے معنی کوئی بتاؤ. اچھا انشاءاللہ یار. اور پھر دوسری صفت بھی اللہ علیم. علیم کے معنی بتاؤ. تو اللہ کیا ہے؟ سننے والا. یعنی کوئی بھی کچھ بولو تو اللہ. اور پھر یہ دوسری صفت جو لگا اللہ نے علیم ہے. تو اب اس صفت میں کیا فرق ہے؟ دونوں ڈفرینس میں کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک سننے والا ایک جاننے والا. یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ قرآن ہے یار. ڈوب جائے اس میں بہت مزہ آئے گا. سمیع کہتے ہیں سننے والا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع ہے. سب سن رہا ہے، چیونٹی کی، مونگی کی، چڑیا کی، اور ہماری گناہگار کی، کافر کی، نیک بندوں کی، رسولوں کی. کیا کر رہا ہے اللہ؟ ابے جو تم بول رہے ہو تو اللہ پہلے سے جانتا ہے. اللہ علیم ہے. اس کو کیا تم سنا رہا؟ وہ تو تیرے دل کے اندر کیا ہے. اس سے پہلے اوپر آئے تھے. مزہ لے یار، ڈوب جاؤ قرآن میں. دیکھا دونوں صفت میں کتنا فرق ہے. اللہ سننے والا ہے. کیا سنا رہا ہے یار؟ اللہ تو جانتا ہے، پہلے سے سب جانتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ٹیکنیکل بات سمجھ میں آ رہی؟ مزہ آ رہا ہے؟ یہ سب ٹھیک ہے نا سب؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اب یہاں سے قصہ شروع کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سننے والا ہے. اور پھر اللہ اب یہاں سے یہ قصہ، یہ دو صفات حمیدہ رکھ کر شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کہ اللہ نے فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا
فتقبل منی. یاد کرو اس وقت جب عمران کی بیوی نے اپنے پروردگار سے کہا ربی اے میرے مالک انی نذرتو کہ بے شک میں نے نظر کیا تیرے لیے یہ سب دے دیا قربان کر دیا میں نے نظر کیا لکا تیرے واسطے کیا معافی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں نے تیرے حوالے کر دیا نظر کر دیا کہ یعنی یہ اللہ کا جو ہے تو خادم ہی رہے گا بس اللہ ہی کا کام کرے گا اس لیے کہ وہ کیا ہے محرر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ عمران کی بیوی نے جب وہ کہا کہ اے میرے رب میں نے نظر کیا جو میرے پیٹ میں ہے محررن اس کو آزاد کوئی کام دھندا کچھ نہیں وہ بس تیرے راہ میں دے دی میں نے تو تیری خدمت کرے گا یعنی اللہ کا کام کرے گا. اب وہ نبی رسول تو آئے گے مگر ایک ایسا بندہ رہے گا جو آزاد ہے سب سے دنیا سے اس کو کوئی مطلب بس وہ تیرا ہی کام کرے گا. فتقبل منی تو قبول فرما لے. کیا ریکویسٹ کرتی ہوا عورت اللہ سے کہ میں میرے جو پیٹ میں وہ تیرے لیے نظر کرتی ہوں اور تو اسے قبول فرما اس لیے کہ انکا انت السمیع العلیم. اس کو اتنا پکا یقین ہے کہ تو سنتا ہے. ہم کو یہ پکا یقین ہے ہی نہیں کہ اللہ سنتا ہے. اگر ہوتا تو میں دوسرے کی بارگاہ میں کیوں جاتا. تم اللہ کے بڑے شانے والے ہیں اللہ تمہاری سنتا ہے. ایک جھوٹ تو نے اللہ پر لگا دیا. اللہ فرماتا ہے وہ عورت تو ایسی پکی تھی کہ کیا جو بولتی انکا انت السمیع اے اللہ تو سننے والا. اللہ نے اوپر آیت اسٹارٹ کی تو کیا لگا کے بتایا تھا تو وہ کیا بول رہی ہے. اتنا کانفیڈنس ہے اس میں کہ وہ بولتی تو سننے والا ہے. اور بتاؤ ہم کو یقین ہے کہ اللہ سننے والا ہے. بہت پوائنٹ ہے اس میں لائٹ بات نہیں. اگر یقین ہوگے تو ہم اللہ کو سناوے کہ نہیں اپنا دکھا ہم دوسروں کے پاس جا کے سناتے کمپلینٹ کرتے ہیں دوسروں کے پاس جا کے مانگنے جاتے ہیں دوسروں کے پاس اور پھر اس میں بھی وہ گئے بھی تھے جو ادھر ہی گئے ہیں وہ سن رہے ہیں. اللہ نہیں سن رہا. ہمارا یقین دیکھو کتنا چینج ہو گیا. اور پھر ہم بولتے ہیں مسلمان اللہ معاف فرما مجھے ہماری اندھی بہری قوم کو ہمیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کیا کہا کہ انکا انت السمیع کہ تو سننے والا ہے. اور پھر العلیم بھی کہا کہ تو سننے والا تو ہے ہی ہے. اب یہ جو مجھ پر سے گزر رہا ہے حال اس کو بھی تو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو مجھ پہ تکلیفیں آ رہی ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تو سن رہا ہے میری دعا کو اور تو جانتا بھی ہے. میں سناؤں تجھے اپنا مزدہ یا نہ سناؤں تو سننے والا. اور تو ابھی بتاؤ ہم کو کس کو سنانا چاہیے. اللہ مجھے اس کا کی توفیق اور سب کو. اللہ نے فرمایا فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. پھر جب اس نے جنم دیا قالت ربی تو اس نے کہا اے میرے پروردگار وضعتها انثى میں نے تو لڑکی کو جنم دیا. میں تو سوچ رہی تھی جو لڑکا ہوگا اس کو میں تیرے اس میں دے دوں گی سپردگی میں تیری نظر کرتی ہوں. یا تو میں نے لڑکی جنم دی. تو اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت. اللہ تو جانتا ہے جو اس نے جنا ہے. وہ بولیا مت بول اس لیے کہ یہ پیدا بھی تو اللہ نے کیا ہے. اور کہاں وہ پیٹ میں اس سے پہلے آیتیں گزر گئی اللہ تمہاری صورتیں بناتا ہے.
पेट में सूरत बनाता है। वो अल्लाह तो सब जानता है, उसने पैदा किया दिया है। फिर तू जो जनी है, जन्म दिया है तूने, तो वो अल्लाह को तो मालूम है। तो वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, वो लैसा ज़करु कल-उन्सा, और बेटा बेटी के मानिंद नहीं होता है। दोनों में फर्क है ना औरत मर्द में। वो सिर्फ नाजुक है, तुमको कभी बनाया। अब क्या है, ये तरक्की वाला दौर है, बोले लड़का लड़की दोनों बराबर है, देखो वो भी पायलट है। अबे एक आध बन गई सिक्के। सारी दुनिया में खाना औरत ही बनाती है। आम है बात, खाना तो मर्द बनाता है यार। देना 1000 आदमी का खाना बनाने का, अभी केटर वेटर सब आ जाएगी, किधर है औरत? 1 किलो 1.5 किलो बनाते बैठी है। औरत और आदमी दोनों बड़े बराबर है आज की तरक्की की जमाने में। किधर है? सारे भटियारे छाप रहे नोट, देखो ना बैठ के, कोई औरत है क्या इसमें? फर्क है ये। तो अल्लाह जो फरमाता है वही सही। तो बेटा और बेटी दोनों नॉट इक्वल, बराबर नहीं। वो इन्नी सम्मई तुहा मरियम, फिर उसने क्या कहा कि बेशक मैंने उसका नाम मरियम रखा है। क्या अछूता नाम है यार, प्यारा नाम है, माँ मरियम, कितना प्यारा नाम। उसने कहा कि मैंने उसका नाम क्या रखा है, मरियम। वो इन्नी ईज़ुहा बिका वो ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, और मैंने उसको और उसकी औलाद को, मरियम को और उसकी औलाद को क्या किया, तेरी पनाह में दिया। किससे? शैतान रजीम से। ये हरकतें करेगा ना, जब अल्लाह की पनाह में कोई चीज आ जाएगी तो फिर वो कहाँ से दाखिल हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी शख्स, जब शख्स बोलूँ तो उसमें मुज़क्कर मुअन्नस दोनों होता है, जो भी शख्स रात को आयतल कुर्सी पढ़कर सोएगा, अल्लाह उस पर एक फरिश्ता कमजन कर देगा, वो उसकी सुबह तक हिफाजत करेगा। अब ये बात कोई माने या न माने, मैं तो मानूंगा ये बात सही है, और इस हदीस को आज इकबाल मानता है, इसलिए कि वो रसूल की बात है और रसूल की पैरवी में ही कामयाबी है। अब देखिएगा और एक कमाल कि रात में जब पढ़ेगा, और आदमी अगर नमाजी है तो, अगर नमाजी है तो फर्ज के बाद में, तो रात में ईशा कब आती है? रात में आती है ना, तो ईशा में पढ़ लिया उसने फर्ज के बाद, हो गया ना वो उस आयत पर और उस हदीस पर दोनों अमल हो गया उसका। हुआ कि नहीं हुआ? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि उसने कहा मुझसे कि यकीनन मैं उसको पनाह में देती हूँ आपकी और उसकी औलाद को शैतान रजीम मरदूद से बचाना। टाइम यहाँ हो गया भाई, टू बी कंटिन्यू। शादाब साहब किधर है? टू बी कंटिन्यू आगे रखे, क्योंकि इसलिए कि मैं वक्त का पाबंदी चाहता हूँ। सब आते हैं वक्त के हिसाब से, सुन क्या ये सुनो, हाँ नहीं, इसलिए कि आरिफ साहब उसके काम होंगे, कुछ होंगे, कहीं कमिटेड होगा, किसके वादे कहीं होंगे, तो थोड़ा सुने और ज़्यादा समझे और उससे ज़्यादा हम अमल करें। अल्लाह से ये दुआ है। कैसा रहेगा? आगे अपन इंशाअल्लाह 36 आयत के आगे का फिर दर्स शुरू करें, क्योंकि एक एक पीस है सब बड़े मज़ेदार, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा ये रुकू में। साथ मज़ा के कितनी जो गलत फहमियाँ वो दूर हुई क्या नहीं भाई? दूर हुई ना। बस ये ध्यान रखें और कुरान सीखने की कोशिश करें, कुरान की तरफ लोगों को बुलाने की कोशिश करें, और हम सब कुरान पर अमल करें
اور یہ دعا بھی مانگے کہ اللہ ہمارے پورے محلے میں، ہم تو دنیا تو بہت بڑی چیز ہے، کرلا بھی بہت بڑا ہے، اللہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے کسائے باڑے میں انقلاب لا دے میرے رب۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی کیا محنت ہے، اس کو سفل کر دے میرے رب، اور تو ہی کر سکتا ہے۔ ہم بھیا کوشش کریں گے، ایک آدمی کو تو بول کے آئیں گے، وہ آگے یا that's all۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔